جی ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم حضرت, بولیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی فرمائیے. اصل میں دیکھیے ہم آپ سے سوال کیے تھے. جی میں اپنا عمرہ کمپلیٹ کر لیا ہوں, ٹھیک ہے. آپ کہاں سے آئے ہیں؟ ہم ابھی آپ انڈیا سے آئے ہیں؟ انڈیا سے بات کر رہے ہیں. جی ہم انڈیا سے بات کر رہے ہیں. اوکے, نام کیا ہے آپ کا؟ میرا نام ہے شیخ یحییٰ. شیخ الیاس. جی میرے چینل سے جڑے ہوئے ہیں؟ چینل سبسکرائب. آپ کا چینل بہت دیکھتے ہیں, آپ کا سبسکرائب کیا, فیس بک پہ بھی ہے, یوٹیوب پہ بھی ہے. ویری گڈ ویری گڈ. صرف ہم نے اس کو میں نے یہ آپ کا کیا بولتے ہیں اس کو سبسکرائب میں نے کیا تھا. میں اس کو آپ کو دیکھتا رہتا ہوں ہمیشہ. بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے حج کو مبرور کرے اور آپ کے عمرے کو قبول فرمائے. انشاءاللہ انشاءاللہ الحمدللہ. جی تو میرا یہ سوال تھا جی کہ میں اپنا عمرہ تو کمپلیٹ کر لیا ہوں 2 دن پہلے, ٹھیک ہے. اور میں نفل طواف کے لیے میں گراؤنڈ فلور سے میں نفل طواف کرنا چاہتا ہوں. اوکے ٹھیک ہے. جی لیکن گراؤنڈ فلور میں جب میں جا رہا ہوں سول ڈریس میں, جب میں سول ڈریس میں جا رہا ہوں تو مجھے سول ڈریس میں نیچے جانے نہیں دیا جا رہا ہے. وہ بول رہے ہیں اگر احرام کے ڈریس میں ہے تو ہم کو نیچے جانے دیں گے, نہیں تو فرسٹ فلور 7th فلور میں جائیں. اوکے جی سمجھے میری بات. تو ہم تو ابھی کیا کہ ہم اپنا احرام کا 2 چادروں والا ڈریس پہن کے گراؤنڈ فلور میں جانا چاہتے ہیں. لیکن وہاں کے جو سیکورٹی کے حساب سے یہ تو غلط کام ہے. اگر ہم اپنے دل کی بات کریں تو سیکورٹی والے تو بول رہے ہیں آپ کو اندر جانے دیں گے صرف 2 چادروں میں احرام کے ڈریس میں گراؤنڈ فلور میں, نہیں تو اب جائیں فرسٹ فلور 7th فلور میں وہاں جا کے اپنا سول ڈریس میں کریں. تو ہم نے کیا کیا ہے اپنا احرام والا چادر پہن کے گئے جا رہے ہیں نیچے گراؤنڈ فلور میں کرنے کے لیے. اوکے. لیکن میرا دل گوارا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے, یہ مطلب میں بہت ڈر رہا ہوں شاید اللہ قبول کرے یا نہیں کرے گا, مجھے پتا نہیں. اس سے میں آپ سے تھوڑا اصلاح کے لیے فون کیا تھا. ایکچولی الیاس نام ہے نا آپ کا؟ نہیں یحییٰ بھائی, اس سلسلے میں 2 چیزیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ جس ملک میں آپ آئے ہیں اس ملک کے قاعدے قانون اور نظام کو فالو کرنا اسلام ہمیں سکھاتا ہے. اسلام ہم ایک تو یہ بنیادی چیز ہے. جب ہم کسی ملک میں جا رہے ہیں وہاں کے ملک کے قانون کی ہم حتی المقدور کوشش کریں کہ اس پر عمل کریں, کیونکہ اس سے نکلنے میں ہمارے لیے مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے. اور جو نظام بنایا گیا ہے اس نظام کو اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ وہ معتمرین کے لیے, حجاج کے لیے, زائرین کے لیے سہولتیں فراہم کر سکے. سہولتیں یہ بنیادی چیز ہے نمبر 1. نمبر 2, آیا آپ اگر 2 چادریں پہن لیتے ہیں اور حرم میں جا کے طواف کرتے ہیں, کیا وہ طواف صحیح ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ طواف تو آپ کا صحیح ہوگا. طواف ایک الگ عبادت ہے جس کا آپ کے عمل سے اور آپ نے جو ایک عمل کیا ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا ایک خلاف ورزی آپ نے کی ہے, قانون پر آپ عمل پیرا نہیں ہوئے ہیں, وہ خلاف ورزی ہے. لیکن آیا آپ کی نمازیں, آپ کا حج, آپ کے روزے اس کی وجہ سے قابل قبول نہ ہو؟ یہ میرے علم میں نہیں ہے کہ کسی بھی اہل علم نے کہا ہو کہ آپ کے طواف پر کوئی فرق پڑے گا. طواف ایک الگ عبادت ہے اور آپ کا نظام کو فالو کرنا, نظام پر عمل کرتے ہوئے حرم کے اندر گھسنا, یہ ایک آپ پر لازم اور ملزوم چیز ہے. تو اس قانون کا آپ احترام کریں. یہ بہت اچھا ہے کہ آپ اس قانون کا احترام کریں. اگر کوئی آدمی چلا گیا ہے اپنے آپ کو سیکیورٹی کی نظر سے بچا کر وہ احرام پہن لیتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کم از کم یہ ضرور کیا ہے کہ وہ سیکیورٹی والوں کی نظر میں ایک ایسا کام کر کے وہ بتا کے گیا ہے کہ میں معتمر ہوں, حالانکہ وہ معتمر نہیں ہے. جی تو اس کے ظاہر اس کا جو پیغام ہے نا وہ جھوٹ پر مبنی ضرور ہے, لیکن آیا اس جھوٹ کی وجہ سے اس کا طواف متاثر ہوگا؟ یہ دوسری چیز ہے. تو طواف انشاءاللہ صحیح ہوگا. البتہ عام طور پر میں اپنے دوستوں کو یہی کہوں گا کہ جس ملک میں آپ جائیں, خاص طور پر سعودی عرب میں, تو سعودی عرب کے نظام کی اور یہاں کا جو قاعدہ قانون ہے اس کو بہت احترام کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ
اوپر چل اوپر میں بھی کوئی حرج نہیں، اگر آپ جوان ہیں تو اوپر بھی کر سکتے ہیں. ہاں اوپر میں تو کوئی دشواری نہیں ہے. اگر میں احرام کے چادر میں کروں یا دو اپنے سول ڈریس میں کروں، اوپر کوئی مشکل نہیں ہے. اس کے اوپر تو کوئی مشکل نہیں ہے، وہ تو ہاں وہاں تو آپ گاڑیاں بھی چل رہی ہیں اور نیچے وقت کم لگ رہا ہے، اس کی وجہ سے جو ہے یہ والا چیز جو میں نے سیکورٹی کو بائی پاس کر کے ہم لوگ جا رہے تھے. اچھا اچھا. بہرحال دو چیزیں ہیں نا، میں نے بتایا آپ کو، ایک تو ہے کہ نظام کو فالو کرنا، اسلام آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ نظام کو فالو کریں. دوسرے یہ اگر کوئی شخص نظام کو فالو نہیں کرتا اور وہ سیکیورٹی کے اس بندھن سے نکل کر وہ اپنے آپ کو احرام باندھ کر چلا جاتا ہے اور سیکیورٹی والوں کو یہ میسج دے رہا ہوتا ہے، وہ حالانکہ تو یہ ایک ایسا میسج ہے جو کہ جھوٹ پر مبنی ہے، لیکن اس سے اس کا طواف متاثر نہیں ہوتا. طواف ایک مستقل عبادت ہے، طواف ایک مستقل عبادت ہے. جی اچھا حضرت، میری اہلیہ میرے ساتھ ہے جی. ان کا ایک سوال ہے کہ ہم لوگ یہاں پر 40 دن کے 44 ڈیز کے لیے آئے ہیں ہم لوگ حج کرنے کے لیے. 8 دن ہمارا مدینہ میں گزر گیا ہے اور باقی کا جو 34 دن ہے وہ ہم لوگ کا مکہ میں گزرے گا انشاءاللہ. تو ہم لوگ ابھی دوسرا نفل عمرہ کرنا چاہ رہے تھے امی ابو کے نام سے، رشتے داروں کے نام سے. تو کیا ہم لوگ ایسا مسجد جا سکتے ہیں یا پھر جو مسجد کرانہ جا سکتے ہیں؟ شیخ ابن باز وغیرہ نے تو اس بات کی اجازت دی ہے، یہاں کے علماء اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ آپ دوسرا عمرہ جا کر کر سکتے ہیں. مسجد عائشہ سے بھی انہوں نے اجازت دی ہے. اور اگر آپ اختلاف سے بچنا چاہیں تو پھر سیل کبیر، طائف یا کسی بھی ایسی میقات پر چلے جائیں جہاں سے لوگ احرام باندھ رہے ہوں. لیکن اگر آپ مسجد عائشہ سے باندھ لیتے ہیں تو یہاں سعودی عرب کے علماء اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ آپ مسجد عائشہ سے بھی باندھ سکتے ہیں، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ کو اجازت دی تھی. ٹھیک ہے سر، بہت بہت شکریہ آپ کو ٹائم کے لیے. آپ کا شکریہ، آپ نے کال کیا، اور یہ میں نے آپ کی گفتگو ریکارڈ کر لی ہے، میں اپنے چینل پر اس کو اپلوڈ کر دوں گا تاکہ آپ کا جو یہ سوال ہے دوسرے بھی لوگ اس سے مستفید ہو سکیں. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ جناب آپ کا. اللہ جزائے خیر، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کا چینل کو اللہ دن بدن رات دن ترقی عطا فرمائے اور آپ کو بھی عمر درازی عطا فرمائے. اللہم آمین. آنے والے دن میں اصلاح ہو سکے اس طرح کا. آمین آمین. آپ کہاں انڈیا میں کس جگہ ہیں؟ آپ انڈیا میں کہاں سے آئے ہیں؟ ہم انڈیا سے کولکاتہ سے ہیں، کلکتہ سے. اوکے، الحمدللہ، بہت اچھی بات ہے. اور آپ کی اہلیہ دونوں دیکھتی ہیں چینل؟ ہم دیکھتے ہیں اور اپنی اہلیہ کو ہم بتائیں، آج ہی بتایا ہے، کیونکہ ہم یہ سوال میرا صبح سے میرے دماغ میں تھا کہ کیا کریں کیا نہیں کریں. ایک عائشہ مسجد والا بھی ہے اور دوسرا وہ احرام کا ڈریس والا بھی ہے. تو اپنے اہلیہ کو بتائیں، اہلیہ بھی آپ کو اللہ تعالیٰ ان کو بتائیں گے، آپ کو چینل میں سپورٹ کریں گے انشاءاللہ. اوکے، بہت شکریہ. میرا سلام کہیں اپنی اہلیہ کو. اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے اور اللہ رب العالمین آپ کو امن و سلامتی کے ساتھ. وعلیکم السلام بہن، کیسی ہیں آپ؟ ہاں الحمدللہ ٹھیک ہوں. کیا ٹھیک ہیں؟ ہاں میں ٹھیک ہوں الحمدللہ. کیا نام ہے آپ کا بہن؟ میرا نام ناہید فرزانہ ہے. ناہید فرزانہ، بہت مبارک ہو آپ کو. آپ سعودی عرب میں آپ کا خیر مقدم ہے. اللہ آپ کے حج کو عمرے کو قبول کرے اور آپ کو امن و سلامتی کے ساتھ. آپ کو اللہ جزاک خیر دے. آمین آمین آمین. شکریہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، یہ لوکل حاجی جب آتے ہیں تو اور کال کرتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے. ان کی کئی کالز آئیں تو میں نے کہا میں آپ کی کال کو ریکارڈ بھی کروں گا. تو بہت شکریہ یحییٰ بھائی آپ کا. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین كفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.